بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے لیے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں لے کر آئی ہوں جو آپ سنیں گے، جن سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی، اور مزید ویڈیوز آپ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ رمضان المبارک ہم مسلمانوں کے لیے ایک مہمان ہے، اور ہر اچھا میزبان مہمان کا استقبال کرتا ہے، خاص طور سے وہ مہمان جو تھوڑی سی میزبانی کروا کر بہت کچھ مہمان کو دینے کے لیے آتا ہے۔ اس مہمان کا تو بہت ہی استقبال کیا جاتا ہے۔ رمضان بھی ایسا ہی ایک مہمان ہے جو تھوڑی سی عبادات کا وقت ہم سے لے کر ہمیں وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے جو 11 مہینوں میں بہت سی محنت کر کے بھی ہم نہیں پا سکتے۔ اب ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ استقبال رمضان کے حوالے سے میں کچھ آپ کو اہم باتیں بتاؤں گی۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ پڑھیں۔ شعبان کی آخری تاریخ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے متعلق جو بیان فرمایا اور رمضان کے فضائل سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جامع احادیث یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس کو پڑھ لیں یا سن لیں تاکہ اس ماہ مبارک کی اہمیت اور اس میں کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ پہلا خطبہ۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ ڈالنے والا آنے والا ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ایسی مرتبے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو باعث ثواب کر دیا۔ نمبر 3، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کرے۔ نمبر 4، اور جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ نمبر 5، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ باہمی رواداری اور غمخواری کا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ نمبر 6، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، وہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک روزے دار کا روزہ صرف ایک کھجور یا پانی یا دودھ کے گھونٹ ہی سے کھلوا دے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو پورا ثواب ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی۔ نمبر 8، اور اس مہینے کی ابتدائی حصہ جو ہے یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے تیسرا حصہ یعنی اس مہینے کا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ نمبر 9، اور جو شخص اپنے خادم یعنی ملازم سے اس مہینے میں کام ہلکا لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نمبر 10، اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔
نمبر 11، اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو اب ہم یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے ارشاد فرمایا، لوگو، ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے خاص فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اس مہینے میں طاعات، حسنات اور عبادات کی طرف تمہاری رغبت اور مسابقت کو دیکھتے ہیں، اور مسرت و فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ بس اے لوگو، ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے نیکیاں ہی دکھاؤ، یعنی عبادات و حسنات کثرت سے کرو۔ بلا شبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس مہینے میں بھی اللہ جل شانہ کی اس رحمت سے محروم رہے، یعنی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اب میں آپ کو کچھ فضائل رمضان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ رمضان کے 5 خصوصی انعامات کیا ہیں؟ روزے دار کی منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادات کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت، جنت کے دروازے کے ابواب رحمت، رحمت کے دروازے کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ رمضان میں اللہ کے منادی کی پکار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا، آگے آ، اور اے بدی اور بدکرداری کے شائق، رخ، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔
نمبر 4، جنت کو رمضان کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اسے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوش نما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ رمضان آنے تک ذیل کی دعائیں مانگتے رہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ تیسرا عمل روزے کے مسائل سیکھنا ہے۔ جو چیز فرض ہو اس کا سیکھنا بھی ناظرین فرض ہے، اور جو واجب ہو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ لہٰذا جن پر روزہ فرض ہے وہ رمضان سے پہلے ہی روزے کی ضروری مسائل سیکھ لیں کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ صرف مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں جائز اور مباح ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فضائل رمضان کا پڑھنا۔ رمضان کی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب اس کے فضائل معلوم ہوں، ذہن میں مستحضر ہوں، اور وہ فضائل کو بار بار پڑھنے اور سننے سے ہوگا۔ لہٰذا ایک کتاب فضائل رمضان کو خرید لیں اور رمضان ختم ہونے تک روزانہ 10 سے 15 منٹ نکال کر اس کو پڑھیں اور گھر والوں کو بھی سنائیں، اور آپ میری ویڈیو سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ 11 مہینے دنیا کے کام کاج کیے، اب رمضان کے لیے 1 مہینے کے لیے آپ کو فراغت نکالنی ہے۔ اب اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں دفتر سے، ملازمت سے۔ 1 مہینے کے لیے آپ چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی لے لیں، نہیں لے سکتے تو آپ اپنا ٹائم کم کروا لیں، نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ اپنی دنیاوی مشغلاتوں کو، جو آپ کی مشاغل ہیں وہ کم کر لیں۔ جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہو ان کو مؤخر کر کے رمضان کے بعد کر لیں۔ جو کام خواہ مخواہ رمضان میں کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عید کی تیاریاں، وہ بھی شعبان ہی میں کر لیں۔ رمضان کے مبارک لمحات، خاص طور سے شب قدر کی مبارک راتیں بازاروں میں ضائع نہ کریں،
کیونکہ بازاروں میں ضائع کرنے سے آپ انتہائی محرومی کی بات ہو جائے گی آپ کے لیے۔ الغرض رمضان سے پہلے ہی اس کے لیے فکر کریں اور کوئی لائحہ عمل ضرور طے کر لیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی ترک دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ خواتین کے لیے ہدایت۔ صفائی ستھرائی سے متعلق خواتین پر کھانے پکانے، گھر کی صفائی وغیرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی ایک مرتبہ گھر کی تفصیلی صفائی کر لیں۔ مثلاً سارے گھر کی الماریاں صاف کریں، جالے اتاریں، قالین وغیرہ اگر میلے ہوں وہ دھو لیں، صوفہ وغیرہ، کشن، بیڈ کور وغیرہ سب دھو لیں، تاکہ رمضان میں اس قسم کے کاموں سے وقت ضائع نہ ہو اور عام معمول کی صفائی سے گھر اجلا اور صاف نظر آئے۔ اور کچن کے بھی بہت ساری چیزوں کے کام کر لیں، جیسے کھانے پکانے سے متعلق۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خواتین کا کام عام روٹین سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین کچھ کچن کا کام پہلے سے سمیٹ لیں تو رمضان میں وقت کی کافی بچت ہو جائے گی۔ چاول دانے صاف کر کے رکھ لیں، لہسن ادرک چھیل لیں اور پیس کر محفوظ کر لیں۔ پیاز کو اور لہسن کو تیل میں براؤن کر کے ٹماٹر، ادرک وغیرہ، نمک، مرچ، سوکھا دھنیا، ہلدی ڈال کر خوب بھون لیں۔ پھر اس مسالے کو گرائنڈ کر کے کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھ کر فریز کر دیں۔ ضرورت کے وقت مرغی تیل میں ڈال کر ثابت گرم مسالہ ڈال دیں۔ جب لال ہو جائے تو تیار شدہ مسالہ مکس کر کے بھون لیں۔ 10 سے 15 منٹ میں بہترین قورمہ تیار ہو جائے گا۔ یہ مسالہ خواتین کو انڈا کڑی کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، کوفتوں کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں، املی کی چٹنی، ہرے دھنیا وغیرہ، یا جس طرح کے جو بھی چیزیں وہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں اور فریزر میں رکھ دیں، تاکہ آپ کا وقت بچ سکے اور عبادت زیادہ سے زیادہ آپ کر سکیں۔ اس کے علاوہ پکوڑے جو رمضان کے مہینے میں دسترخوان کا ایک اہم جز ہے، ان کے لیے بھی پہلے سے مسالہ بنا لیں۔ نمک، مرچ، ثابت سوکھا دھنیا، سفید زیرہ، اجوائن، ثابت لال مرچ موٹی کوٹ کر، اناردانہ، سب کو مکس کر کے ایک ڈبے میں ڈال دیں تو بیسن بناتے وقت بہت سہولت رہے گی۔ اتنے سارے ڈبوں کو کھولنا، دھنیا زیرہ وغیرہ صاف کرنے میں جو وقت لگتا ہے اس کی بچت ہوگی۔ اگر خواتین پکوڑوں کے لیے پالک، سبز دھنیا وغیرہ کاٹ کے بغیر دھوئے کسی کاغذ میں لپیٹ کر فریج میں محفوظ کر لیں تو پورا ہفتہ تازہ رہیں گے۔ پیاز اور آلو بھی کاٹ کر اکٹھے ایک شاپر میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں اور آلو چھیلنے سے پہلے دھوئیں اور خشک کر کے چھیلیں۔ بعد میں استعمال کے وقت جتنی ضرورت ہو آلو، پیاز، پالک ٹوکری میں ڈال کر دھو لیں۔ پیاز کے ساتھ آلو مکس کر کے رکھنے سے بالکل کالے نہیں ہوں گے۔ رمضان میں بھی مہمانوں کی اچانک آمد پر خواتین کو بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ چھٹا عمل یہ ہے ناظرین، تجوید سے پڑھنے والے قاری صاحب کا انتخاب کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیت سنت کے مطابق ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا تراویح کا مکمل ثواب اور اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی مسجد کا انتخاب کریں جس میں حافظ صاحب قرآن کریم آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ تلاوت کریں۔ کسی ایسی مسجد میں ہرگز نہ جائیں جس میں قرآن کریم غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہو اور اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہو کہ اس کے نتیجے میں حروف کٹتے ہوں یا حروف اپنے مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں اور یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ نہ آتا ہو، رکوع سجدے میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہو تو ایسی تراویح تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ یعنی ایسی ہمیں مسجد میں جانا ہے جہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے تراویح پڑھائی جا رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جلدی جلدی کے چکر میں کہ اتنے قرآن ختم کر لیں اور بس قرآن کو ایسے ہی پڑھ لیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر تراویح میں کوئی دیر لگ گئی تو وہ وقت اللہ کی عبادت میں ہی گزرا، جبکہ ہمارا مقصود ہی یہ ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ 7واں عمل یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے لائحہ عمل بنانا۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
ایام معدودات، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رمضان اور اس کا روزہ ہی متقی بننے کے لیے ہے۔ متقی وہ بنے گا جو تقویٰ یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا اختیار کرے گا، اور تقویٰ ہر چیز کا ہے، آنکھ کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا، پیٹ کا، ہاتھ پاؤں کا۔ جس طرح رمضان سے پہلے ہی سحری اور افطاری کے سامان کی فکر کی جاتی ہے، پہلے سے سودے کا پرچہ بنتا ہے، سحری میں کھجلا، پھینی، دودھ، دہی اور افطاری میں چھولے، پکوڑے، رول، سموسے، شربت وغیرہ اضافی لوازمات کی تیاری کی جاتی ہے۔ گھروں میں اس پر کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کا مشورہ ہو کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، جو ہے در حقیقت تقویٰ کے لیے ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً یہ مشورہ ہو کہ نمبر 1، آنکھوں کے تقویٰ کے لیے کم از کم 1 مہینہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ زبان کے تقوی کے لیے جس کے منہ سے غیبت نکلے دوسرا فوراً روک دے۔ نیز روزانہ کسی کتاب مثلاً تحفہ خواتین سے 5 منٹ غیبت کے نقصانات ہم پڑھ لیا کریں۔ نمبر 3، کان کے تقوی کے لیے گھر میں گانا اور میوزک نہیں چلے گا۔ ہاں، علماء کرام، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ کے بیانات سنے جائیں، اور بھی اچھے علماء وغیرہ کے آپ سن سکتے ہیں۔ پیٹ کے تقوی کے لیے سحر اور افطاری کھانے پینے میں حلال مال استعمال کریں گے۔ 8واں عمل، شعبان میں بھی کچھ روزے رکھ لینے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے سوا پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے 1-2 دن سے پہلے سے روزے نہ رکھے، الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو، تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات یا پیر کو روزہ رکھتا ہے، تو اگر 29 شعبان کو جمعرات یا پیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے پیغمبر خدا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ 9واں عمل، 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن پورے شمار کر کے پھر روزے رکھتے تھے۔ فائدہ، چاند دیکھ کر ہرگز نہ کہنا چاہیے کہ یہ فلاں دن کا ہے، اس حساب سے آج فلاں تاریخ یا فلاں روزہ ہے، جب لوگوں نے دیکھا تبھی سے حساب شروع ہوگا۔ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ چاند بے تکلف نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ دوسری کی رات کا ہے۔ 29 شعبان کو غروب آفتاب کے بعد رمضان کا چاند دیکھنا یعنی تلاش کرنا فرض کفایہ ہے، تاکہ روزہ یا افطار کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جی ناظرین، میں نے آج رمضان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور حدیث وغیرہ بتائی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ بھی ان اعمال پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے، تاکہ میں اور اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بنا کے لا سکوں اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔